الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد ابن عبداللہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ الحمدللہ ہم نے تراویح میں قیام اللیل کے ان 8 رکعتوں میں سورہ آل عمران اور پھر سورہ نساء کا کچھ حصہ سنا ہے، اس کی تلاوت کی گئی ہے۔ آل عمران کی ہی آیتوں کی کل تفسیر ہوئی، کچھ آیتوں کی۔ آج ویسے تو آیتیں یا واقعات یا عبرت کی چیزیں یہ تو علوم و فنون کا سرچشمہ ہے، 5-6 آیتوں کی میں کوشش کروں گا کہ وضاحت ہو جائے۔ پہلی آیت سورہ آل عمران کی، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں سے ہے۔ مدنی صورت ہے آل عمران، 2-3 ہجری شروعات میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس وقت حالات کیسے تھے مسلمانوں کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ چھوڑنا پڑا، جاتے ہوئے بھی آپ تکلیف سے کہہ رہے تھے اے مکہ تو بڑا محبوب تھا، اگر یہ لوگ نہ نکالتے تو میں اس طرح نہ کرتا۔ اور صحابہ کرام کی ہجرت کی داستانیں بھی مختلف ہیں کہ کن صحابہ نے کس طرح ہجرت کی، یا کیسے واقعات اور کیسے تکالیف ان کو پیش آئے۔ ایسے حالات میں ہجرت کر کر آئے، کوئی مال چھوڑ کر آیا، کوئی اسباب چھوڑ کر آیا، کوئی گھر چھوڑ کر آیا، کوئی بیوی بچوں کو تک چھوڑ کر آیا، اور کوئی سارا تجارت سب کچھ ان کے حوالے کر کے آیا۔ اب یہاں آئے مدینے میں تو بھائی چارگی ہوئی انصار اور مہاجرین کے درمیان۔ ایسے حالات میں یہ آیت قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، قل آپ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، للذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے سرکشی کی، کفر کیا، ستغلبون، ان قریب وہ مغلوب ہوں گے، وتحشرون الی جہنم، اور جہنم میں جمع کیے جائیں گے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اندازہ لگائیے، دیکھیے کہ آیت کن حالات میں اور کس پس منظر میں نازل ہو رہی ہے کہ تکلیف کے ایام ہیں، یہاں پر بھائی چارگی کے ذریعے آگے بڑھ رہی ہے زندگی، کہ مال و متاع سب کچھ مہاجرین چھوڑ کر آئے ہیں، اور تکلیف دہ ایام ہے کہ مکے سے آپ کو نکلنا پڑا، صحابہ کرام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، مدینے میں آئے ہیں، اور دشمن ہیں یہاں پر، وہاں تو ایک دشمن تھے، یہاں منافقین اور یہود 2 دشمن، اور خود مشرکین مکہ بھی ہیں۔ ایسے حالات میں آیت نازل ہوتی ہے، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دیجئے آپ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ ان قریب وہ مغلوب ہوں گے، انہیں شکست کا مزہ چکھنا پڑے گا، اسلام غالب آ کر رہے گا۔ کچھ ہی سال ہوئے، 8 سال فتح مکہ، کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی فتح نہ پہلے ہوئی نہ اس کے بعد آنے والی دنیا ویسی فتح دیکھے گی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی معجزہ ہے۔ اس کے تحت جو چیز تھی وہ پیغمبرانہ عمل تھا کہ یہ آیت اسی پس منظر میں نازل ہوتی ہے، ان حالات میں۔ لیکن اللہ کا وعدہ، اور جو وعدہ قرآن مجید میں ہے، جو عہد و پیمان ہے قرآن مجید میں، اس میں سے ایک حرف میں بھی آگے پیچھے ہو نہیں سکتا، اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک اور آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ہر خطبے میں یہ آیت آپ سنتے ہیں، خطیب حضرات پڑھتے ہیں، اس کا اگر ترجمہ دیکھیں
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا کہ اس کو ڈرنے کا حق ہے، یعنی جتنا تم ڈر سکتے ہو، جتنا تم کر سکتے ہو، جتنا تم کو ہو سکتا ہے اتنا تم کو ڈرنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری وفات اسلام کی حالت میں ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف مت کرو، لڑائی مت کرو، جھگڑے مت کرو۔ آج یہ آیت ہمیں بار بار دستک دے کر پوچھتی ہے کہ تقویٰ یہ کہاں گئے؟ ڈر، خوف نام کی چیز دھیرے دھیرے ہم سے ختم ہوتے جا رہی ہے۔ حق کا تقاتی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور اسلام کی حالت میں وفات ہونا ہے، اور اس سے بڑھ کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس میں قرآن سب چیزیں ہیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اختلاف مت کرو۔ آج ہمارے حال کیا ہے کہ باہر کی دنیا اور دوسروں کے حساب سے تو چھوڑیے، اپنے گھر کی بات کیجئے کہ آج باپ بیٹے کے درمیان لڑائی، باپ بیٹے کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تعلقات برابر نہیں ہیں، ماں بیٹیوں میں چیزیں نہیں ہیں، رشتہ داروں تو دور کی بات، گھر کے افراد کہ دادا پوتے میں ہو، باپ بیٹے میں ہو، بیٹا باپ میں ہو، ماں اور بیٹے میں ہو، کتنے لڑائیاں اور کتنے اختلافات ہوتے ہیں کہ انبن نہیں، بات چیت بند ہوتی ہے، وہ تو مہینوں نہیں بلکہ سالوں تک یہ چیز جاری رہتی ہے ایسی چیزیں۔ حالانکہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ غلطی ہوتی ہی انسان سے ہے، غلطی ہوتی ہی انسان سے، تو غلطی وغیرہ ایسے حالات میں تکلیف وغیرہ سب ہوگی، کچھ نہ کچھ ہوگی، کہ سامنے والے سے کبھی ہو سکتی، کبھی مجھ سے ہو سکتی، کسی سے بھی ہو سکتی ہے غلطی۔ غلطیاں ہم بھول تو نہیں سکتے، لیکن معاف کر کے ایک اور موقع تو ہمیں دے سکتے ہیں کہ چلو بھائی ایک اور موقع دیں گے، کہ اختلافات کئی کو جب دوست بنانے سے کام ہو سکتا ہے تو دشمنی کیوں؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کہتا ہے کہ اختلافات نہیں ہونا چاہیے، آپس میں بھائی چارگی ہونا ہے، محبت ہونا ہے، دوستی اور ہمدردی ہونا ہے، ایک دوسرے کو کام آنا ہے۔ کہ تکلیف پریشانی میں لوگ سہارا نہیں دیتے بلکہ مرنے تک کا انتظار کرتے ہیں کہ مر جائے یا کسی کو وفات ہو جائے، چلو بھائی کاندھا دے کر ہم اس کا حق ادا کر دیں گے۔ ارے کاندھا دینے کے لیے تو دشمن بھی آ جاتے ہیں، آپ اپنے رشتہ دار کا کی بات ہے، دشمن بھی آ جاتے ہیں کاندھا دینے کے لیے، کہ دنیا کا دستور کچھ اس طرح ہو گیا ہے کہ رونے والے کے لیے یا تکلیف میں سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ اس کے مرنے تک کا انتظار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد چلو بھائی کچھ نہ کچھ حق ادا کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، مرنے کے وقت میں تو دور دراز کے لوگ ہو، دشمن ہو، کوئی بھی اجنبی ہو آ جاتا ہے ساتھ دینے کے لیے۔ اصل تو زندگی میں ساتھ دینا ہے، جان کی قدر ہے، جان چلی گئی تو پھر کیا ہے کہ انسان کی قدر ہے، روح جب تک ہے اسی وقت تک عزت کر لینا چاہیے، بعد میں موقع ملتا یا نہیں ملتا، یہ آیت اسی طرف دلالت کر رہی ہے۔ اسی طرح یہ اختلافات، یہ چیزیں آپسی تو ہے ہی، لیکن دشمنوں کے حالات کیسے؟ کہ وہ دشمن جن کے عقیدے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، کہ خود یہود و نصارہ کی بات کرے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ یہود اور نصارہ دونوں کے درمیان عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیسا فرق ہے؟ کہ یہود نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام کو زانیہ سمجھتی، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہود حضرت مریم علیہ السلام کو زانیہ شمار کرتی ہے، اور نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ولد الزنا یعنی زانیہ کے اولاد شمار کرتی ہے۔ یہ یہود کا نظریہ ہے، یہ یہود کا عقیدہ ہے۔ دوسری طرف نصارہ، یہ تو غلو، کہ نصارہ کیا سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یہ مریم علیہ السلام یہ دونوں خدا ہیں۔ کہ تفاوت دیکھیے کہ عقیدے کے حساب سے اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ یہ لوگ ان کو زانیہ شمار کرتے ہیں اور یہ لوگ ان کو خدا کا درجہ دے رکھے، اور دونوں کے درمیان آپس میں تعلقات ہیں، ہمدردی ہے، دوستی ہے۔ کس کے خلاف؟ ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف وہ لوگ چال چل رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں کہ کیسے ہم کو صف ہستی سے ختم کیا جائے، کیسے مسلمانوں کے لیے اختتام ہو جائے۔ ہر آن ان کے پلاننگ ہوتے ہیں، ان کے لیے سرزمینیں ہوتے، دیش پر دیش، وطن پر وطن، ملک پر ملک، کتنے چیزوں پر قبضہ ہو رہا ہے، کیسے چیزیں وہ لوگ قبضہ کر رہے ہیں پروپیگنڈوں کے ذریعے، فتنوں کے ذریعے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے، کل دیکھ لیں گے، پرسوں دیکھ لیں گے، آنے والے ایام میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا ہمارے لیے۔ ذمہ داری آپ کو ادا کرنی ہے، اتحاد کا ثبوت آپ کو دینا ہے
کہ دشمن اندر ہے، ہمارے گھروں میں آ کر ہے، ہماری صفوں میں آ کر ہے، کہ وہ لوگ چاہتے بھی نہیں ہے کہ ہمارا عروج ہو یا ہماری ترقی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے تیسرے پارے میں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دیا گیا، اکثر مفسرین یہاں یہود مراد لیتے ہیں، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں جس طرح کے باپ اپنے بچوں کو جانتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعلیمات، اسلام، شریعت، ان سب کے بارے میں ان کو علم ہے کہ یہ برحق ہے، سچا ہے، یقین کے حد تک جس طرح کے باپ اپنے بیٹوں کو کبھی بھلا سکتا نہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی طرح اس دین اسلام کو جانتے ہیں، لیکن ہر دھرمی، دشمنی، عصبیت، ان سارے چیزوں کی وجہ سے وہ ہمارے خلاف ہیں، ہمارے صفوں میں داخل ہو رہے ہیں، ہمارے مزاجوں میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کو اور پلیٹ فارم دے رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم و حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن، کہ ہماری مثال جب آپس کے دشمن سے ٹکرانا ہو تو عقائد کی مضبوطی کے ساتھ ان کو مدلل جواب دینا ہے، کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر دکھانا ہے کہ میں زندہ تھے، اسلام زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ کہ یہ آیت ہمیں اسی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور وعدہ قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کتنی بڑی بات قرآن کہتا ہے، دیکھیے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ آج کے حساب سے اگر ہم دیکھیں موجودہ معاشرہ، اس میں امت مسلمہ کی حالت کیا ہے کہ بحیثیت عمومی اگر سارے اسلام یا مسلمانوں کی حکومت مان لی جائے، یہ قابل امیر ہم اپنے پاس نہیں رکھتے، ایک بہترین امیر ہم اپنے پاس نہیں رکھتے۔ سارے لوگوں میں ہیں، کچھ نہ کچھ ہیں، لیکن وہ درجہ جس طرح کے پہلے کے دور میں تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ہو، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ہو، صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیت ہو، محمد فاتح جیسی شخصیت ہو، ایسے شخصیات کہاں گئے؟ ایسے شخصیات کو اسلام نے ہی بنایا تھا، مسلمانوں میں ہی پیدا ہوئے، ویسے شخصیات کو آج مسلم دنیا ترس رہی ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم خوف نہ کھاؤ، تم غمگین نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، کہ تم مومن ہو۔ مومن کا مطلب ہم نے آسان لے لیا، یا ہم نے اپنے حساب سے اس کو کچھ چیزوں میں شمار کر لیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ختم رجسٹر میں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں سچا پکا مسلمان۔ معاملات کا ہے، حقوق کا ہے، ازدواجی زندگی کا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے، آپسی تعلقات ہمارے کیسے ہو، دوستانہ ماحول کیسے ہو، گھر بار کے تعلقات کیسے ہو، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیا ہو، برادران وطن کے پاس جو ہماری عظیم ذمہ داری دعوت کی ہے، اس میں ہم نے کتنی ذمہ داری ادا کی ہے، یہ سب چیزوں کے پاس ہمارے رجسٹر ہی نہیں ہے ایسے سب چیزوں کے لیے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے غمگین نہ ہو، خوف نہ کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ اسی طرح اسی پارے میں چوتھے پارے میں جو آل عمران 110ویں آیت ہے، کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بارہا اس آیت کو سنا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ بارہا ہم نے اس آیت کو سنا ہے کہ تم بہترین امت ہو، ہم کو فخر ہے، فخر کرنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس۔ مقصد بھی اللہ آگے بیان کر رہا ہے کہ کیوں امت مسلمہ کو بہترین امت کہا ہے، خیر امت کا لقب ہم کو کیوں ادا کیا ہے۔ کنتم خیر امت، فخر تو کرنا ہے، ایک اعزاز ہے اللہ کی جانب سے کہ اللہ نے ہمیں خیر امت سے نوازا ہے، لیکن آگے ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اخرجت للناس، کہ تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری روزمرہ کی زندگی یہ لوگوں کے لیے، اخرجت للناس، کہ تمہارا مقصد وجود ہی لوگوں کے لیے۔ اخرجت للناس کا یہی ترجمہ ہے کہ تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اللہ نے دعوت کی حکمت کے خاطر امر تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اس لفظ کو
پہلے ذکر کیا، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اس لفظ کو بعد میں ذکر کیا، تاکہ دعوت کی جو اہمیت ہونی ہے وہ اہمیت آ جائے، کیونکہ انبیاء والا کام ہمیں کرنا ہے، انبیاء والی ذمہ داری ہمیں ادا کرنی ہے۔ تو تاریخ کو دیکھیے، آگے آنے والے ایام یا آگے آنے والی صورتوں میں انبیاء کی قربانیاں معلوم ہوں گی کہ کیسے انہوں نے قربانی دی ہے۔ وہ انبیاء والا مشن، وہ انبیاء والی ذمہ داری مجھے اور آپ کو اور اس امت مسلمہ کو ادا کرنی ہے، تو ان قربانیوں کے لیے بھی تیار ہونا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد وجود ہی ہم کو لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو پھر اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ دعوت کی عظیم ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ذمہ حوالے کی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ ہر 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی کفر پر مر رہا ہے، کوئی نہ کوئی شرک پر مر رہا ہے، کہ ہونا تو یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ادا کرنا ہے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، کہ ان کو جواب دینا ہے۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے عادات اطوار ایسے نہیں کہ جو مثالی مانے جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ صرف یہودیوں کے بڑے سردار تھے، وہ صرف چہرہ دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے صرف چہرہ دیکھ کر، یہ کہتے ہوئے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نبی کے ہم امتی، ویسے اخلاق ہمیں ہونا ہے، رول ماڈل جس کو کہتے ہیں، مثالی جس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، تو ویسے ہم کو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ خود بخود دعوت کی ذمہ داری ہم سے ہو سکتی ہے، بس ہمارے کیریکٹر ایسے ہو۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں ہی ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نکتہ یہ بیان کیا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ هو الذی، وہی ہے، یصورکم فی الارحام، کہ وہ تصویر کشی کرتا ہے، بناتا ہے، مزین کرتا ہے مادر رحم میں، جو اندر کا سسٹم ہے عورتوں کو پریگننسی کے دوران، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا بناتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ سائنسدانوں کی جو تحقیق کے اعتبار سے کہ روزانہ 2 لاکھ سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر 1 سیکنڈ سے 2 سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن کہیں بھی دنیا میں 2 چہرے آپس میں ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عجیب کرشمہ سازی، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہ اللہ تعالیٰ مادر رحم میں جیسے چاہے ویسے تصویر کشی کرتا ہے۔ بات کیجئے جڑوا بچوں کو بھی دیکھ لیجئے، کچھ نہ کچھ دونوں میں تبدیلی ہی رہے گی، کہ اگرچہ کہ جڑوا ہیں ایک ساتھ پیدا ہوئے یا کچھ نہ کچھ آگے پیچھے سیکنڈوں میں پیدا ہوئے، لیکن ان میں بھی تبدیلی نظر آئے گی، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب کرشمہ سازی ہے کہ کوئی بھی شخص دوسرے شخص کی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی اللہ تعالیٰ نے کہا، سائنس تو آج اس کی تحقیق کی ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ایک کے جیسا نہیں ہو سکتا، اگرچہ کہ وہ جڑوا ہی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ حالانکہ قرآن نے تو 1400 سال پہلے اس بات کو کہہ دیا ہے کہ یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تو یہ آیتیں یہ سب تقریباً آل عمران کی ہیں۔ اختتام جو اللہ تعالیٰ نے کیا اس سورت کا، یہ بھی بڑی بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو اصبروا، پہلے تو صبر کرنا ہے، صبرہ کے معنی صبر کرنا ہے، مصیبت پر، پریشانی پر، تکلیف پر، اسلام کے لیے قربانیوں پر۔ اس کے بعد وصابروا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ صبرہ کے معنی صبر کرنا، صابرہ کے معنی باب مفاعلہ سے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ایک دوسرے کو صبر میں سہارا بنو، ایک دوسرے کو تکلیف میں سہارا بنو، غم میں ایک دوسرے کے کام آؤ، مصیبت میں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاؤ، صابروا۔ لیکن ہماری کیا حالت ہوتی ہے، کوئی اگر گر گیا تو ہاتھ دینے کے بجائے پہلے مسکراہٹ ہوتی، اس کے بعد 4 لوگوں کو دکھاوا ہوتا اور 4 لوگوں کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا۔ اگر کسی کے گھر میں تکلیف ہو، طلاق کے مسائل ہو، خلا کے مسائل ہو، سمجھوتا کرنے کے بجائے ڈھنڈورا پیٹتے جاتے، وہاں اس طرح ہو گیا، یہ گھر میں یہ نقصان ہو گیا، یہاں یہ لڑیاں چلتے ہیں، یہاں بھائی بھائی میں لڑی ہے، وہاں بیٹے بیٹے میں لڑی ہے۔ اصبروا وصابروا کہتا ہے قرآن کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاؤ، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کو تکلیف میں کام آؤ، ورابطوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط جڑے رہو۔ تعلقات ہمارے برابر ہونا ہے آج کی اس دنیا میں۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورت کے اختتام میں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔
تقوی کا آسان اگر لفظاً اگر کہا جائے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، آسان الفاظ میں اگر کہا جائے تو تقوی کا مطلب اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہی تقوی ہے اور زیادہ نہیں، بس یہی تقوی ہے۔ واتقوا اللہ کا مطلب کہاں کہیں بھی ہو میری ذات سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، میرے کیریکٹر سے، میرے اخلاق سے، میرے عادات و اطوار سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ لعلکم تفلحون، خود اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بھی کہہ دیا کہ شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہے آل عمران کہ اس میں نبیوں کے تذکرے ہیں، مصیبتوں کے واقعات ہیں، اور خود اس میں ایک اور واقعہ جو کہ بنی اسرائیل اور نصارہ کا جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ وہ لوگ اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ تخلیق کے 4 مرحلے قرآن میں خود ہے، تخلیق کے 4 مرحلے، ایک ہے آدم علیہ السلام، باپ دونوں نے، یہ تخلیق کا پہلا مرحلہ۔ دوسرا حوا علیہ السلام، باپ تو ہے لیکن ماں نہیں ہے، یہ تخلیق کا دوسرا مرحلہ۔ تیسرا ہے عیسیٰ علیہ السلام، ماں تو ہے باپ نہیں۔ دیکھیے کتنے مرحلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا۔ پھر تخلیق کا چوتھا مرحلہ میں اور آپ والدین دونوں ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ اگر نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا سمجھتے، یہ تصور کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بن باپ کے پیدا کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی تو تم مثال دیتے ہو مثل آدم کی طرح ہے۔ آدم کو دیکھو کہ تم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا سمجھ لیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کیا ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکن، پھر کہا کہ ہو جا تو ہو گئے۔ تو اللہ کے پاس اور بھی بڑی نشانی تمہارے لیے ہے۔ نصارہ کے عقیدے کی یہاں پر رد ہو رہا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو جو بڑا سمجھتے ہو، اللہ کے یہاں اس سے بڑی مثال ہے کہ آدم علیہ السلام کی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا ہے۔ تو یہ ان کے عقیدے کی تردید ہے کہ یہ سورہ آل عمران کی کچھ آیتوں کا خلاصہ ہے۔ سورہ نساء کی بھی تلاوت ہوئی، اس کی تفسیر ہم کل معلوم کریں گے کہ نساء کے معنی عورت ہے، کیسے مسائل ہیں، کیسے چیزیں ہیں، آنے والے یا کل کے آئی ہم تفسیر میں انشاءاللہ سنیں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت ہمارے ذمے، میرے اور آپ کے ذمے جو عظیم ذمہ داری دعوت کی ہو عطا کی ہے، اس کو ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور جو عہد و پیمان اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے ان عہد و پیمان کو ہم اپنی کوششوں سے اور محنتوں سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔